والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق اللہ مولانا العظیم. میری دینی مائیں اور بہنیں، اس وقت اسلامی معاشرت کے اعتبار سے ایک مسلمان اپنے گھر میں شادی کے طریقے کو کس طریقے سے انجام دے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا انشاءاللہ بہتر ہوگا. حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ کام کی باتیں کہنے اور سننے کی، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ انسانوں کا وجود باقی رہے گا، اور قیامت تک مسلمان بھی باقی رہیں گے. انسان کی بقا کا ایک راستہ نکاح ہے، جس کو ہم شادی کہتے ہیں. ہمارے مسلم معاشرے میں جب ہمارے گھروں میں شادی کا نظام اور پروگرام ہوتا ہے، شادی کا طے ہوتا ہے، چاہے ہمارے بیٹے کا نکاح ہو، چاہے ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو، تو عام طور پر دنیا کی رہنے والی قومیں جس طریقے سے یہ سمجھتی ہیں کہ شادی سے پہلے کی کچھ ضرورتیں ہیں، جو ضرورتیں غیر قوم سمجھتی ہیں وہی ضرورت ہم بھی سمجھتے ہیں. اس کے بعد نکاح اور شادی کا موقع ہوتا ہے. دنیا کے رہنے والے ہر مذہب اور ہر دھرم کے انسان اور آدمی اپنے اپنے ریت رواج سے وہ شادی انجام دیتے ہیں. کسی مذہب کے پاس شادی کے بعد ایک میاں بیوی آپس میں کس طریقے سے اسلامی زندگی گزارے یا صحیح زندگی گزارے، شریعت اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ اس نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہو. مجھے سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کے رہنے والے انسان اپنے گھروں میں آنے والی شادی سے پہلے کیا تیاری کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان کیا تیاری کرتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو، میری بیٹی کا نکاح ہو، تو سب سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے تو میں یا تو پرانا گھر ہے تو سب سے پہلے نیا گھر بنا لوں گا، اور اگر گھر پہلے سے موجود ہے لیکن کچھ مرمت کرنے کی ضرورت ہے تو مرمت کر لوں گا. گھر بھی موجود ہے، مرمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ رنگ روگان کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے، تو میں اچھی طریقے سے اس کو سنوار لوں گا. اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں رہنے والی میری بیٹی اور یا میرے بیٹے کا میں نکاح کروں، شادی کروں. گویا کہ شادی کی ابتدا اور تیاری ایک مسلمان کے یہاں بھی اسی سے ہوتی ہے. جب گھر کے کام سے آدمی فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے ہوتا ہے. رشتہ طے کرنے کے بعد اب سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تاریخ طے کی جائے کہ کس تاریخ کو نکاح کیا جائے. نکاح کی تاریخ طے ہوتی ہے. تاریخ طے ہونے کے بعد شادی کا جو نظم ہے، شادی سے پہلے کی تیاریاں دنیا کی ساری قومیں یہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے، یاد ہے خوشی کے موقع پر ہم سب سے پہلے اپنے دلہا بیٹے اور بیٹی کو جو دلہا اور دلہن بننے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں. لہذا ماں باپ ہونے کے ناطے ہم ان کے کپڑوں کا بہتر سے بہتر، بڑھیا سے بڑھیا انتظام کرتے ہیں. ان کے زیورات کا انتظام کرتے ہیں، چپل اور جوتوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کو آراستہ اور سنوارنے کے لیے سارا انتظام کرتے ہیں. اور اپنی وسعت کے مطابق 10,000 20,000 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ روپے آدمی ان کپڑوں پر خرچ کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کی شادی ہے تو ماں باپ چاہیں گے ہمارے بھی کپڑے نئے ہو، ہمارے اور بیٹے اور بیٹیوں کے کپڑے بھی نئے ہو،
اگر ہمارے کسی بیٹے اور بیٹی کی اولاد پوتے اور نواسے ہیں تو ان کے کپڑے بنائے جاتے ہیں. گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں. اور اس خوشی کے موقع پر ہمارے گھر میں کام کرنے والی اور عورتیں ہیں یا ہمارے گھر میں کام کرنے والے مرد ہیں تو ان غریب مرد عورتوں مزدوروں کے بھی کپڑے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی گھر میں خوشی کا موقع ہے اور یہ شادی کی تیاری ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گھر والے آپس میں بیٹھتے ہیں کہ بھائی شادی ہے لہذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے متعلقین کو, اپنے محلے والے کو دعوت دے کر بلانا ہے. تو سب سے پہلے اس سے فہرست بنائی جاتی ہے. شادی کے دن کتنے آدمی ہوں گے, دوپہر میں کتنے ہوں گے, شام میں کتنے ہوں گے, شادی سے ایک دن پہلے کتنے ہوں گے, 2 دن پہلے کتنے ہوں گے, شادی کے بعد کتنے ہوں گے. یہ پہلے پورا لسٹ تیار کیا جاتا ہے. پورا لسٹ تیار کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں کیا کھلانا ہے, کتنی آئٹم ہیں, کتنی چیزیں ہیں, اس کا نظام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے اور آج کل دعوت کے لیے بہترین سے بہترین قیمتی سے قیمتی کنکوتریاں چھپوائی جاتی ہیں. یہ تیاریاں ہیں. کپڑے بھی تیار ہو گئے, کھانے پینے کا سامان بھی جمع کر لیا, باورچی کو بھی پکانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, درزی کے یہاں کپڑے بھی تیار ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ ایک موقع آتا ہے شادی کا, نکاح کا دن آتا ہے. میری مائیں بہنیں ذرا ہم غور و فکر کریں کہ یہ جو تیاری آج ایک مسلمان گھرانے میں ہو رہی ہے, کیا یہی تیاری غیر مسلم گھرانوں کی بھی ہو رہی ہے یا اس سے کچھ آگے بڑھ کر چڑھ کر ہے؟ قریب جو تیاری مسلمان گھرانوں میں ایک مسلمان دلہا اور دلہن کی شادی کے موقع پر ہوتی ہے, دنیا کی ساری قومیں قریب یہی تیاریاں کرتی ہے. اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان گھر میں کھلا لیتا ہے اور وہ بڑے بڑے ہال بک کراتے ہیں اور بک کرا کر وہاں کھلاتے ہیں. باقی کھانے پینے کا نظم, رشتہ داروں کو بلانے کا نظم, یہ سارا جو کام ہوتا ہے, یہ جو ساری تیاریاں ہوتی ہیں, یہ غیر مسلم بھی اس کو کرتا ہے اور مسلمان بھی اس کو کرتا ہے. مجھے یاد کرنا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ آج ہم جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم کپڑوں کا انتظام کر دیں, زیورات کا انتظام کر دیں, مہندی کا انتظام کر دیں, دوست احباب اور رشتہ داروں کو بلانے کا انتظام کر دیں, پکانے کا انتظام کر دیں, کھانے کا انتظام کر دیں. اور اگر گویا کہ بیٹی کے رشتہ ہے تو آنے والے دلہے کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام کر دے. یہی ہمارا کام ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اور کوئی کام ہے؟ ہماری ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے بھی بڑھ کر ہے. یقیناً دنیا کی ساری قومیں تو اسی چیز کو تیاری سمجھتی ہے اور تیاری کرتی ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے تو آج غفلت کی وجہ سے اس صدی کا رہنے والا مسلمان بھی شادی سے پہلے انہی چیزوں کو ضرورت سمجھتا ہے اور ضرورت سمجھ کر انہی چیزوں کو انجام دیتا ہے. حالانکہ شریعت اسلام یہ تعلیم دیتی ہے خاص کر کے ماں باپ کو, خاندان کے وڈیروں کو, خاندان کے بڑوں کو, خاندان کے رہبروں کو, کہ جب ہم شادی کرنے کا ارادہ کریں, چاہے وہ اپنا بیٹا ہو چاہے اپنی بیٹی ہو, سب سے پہلے شادی کے لیے کون سا گھرانہ تلاش کیا جائے, کس گھر میں ہم شادی کریں. اس موقع پر جب شادی کی جاتی ہے تو حدیث میں خود آتا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال عليه الصلاة والسلام. چاہے میرا بیٹا ہو چاہے میری بیٹی ہو, عام طور پر آج کل شادی کے لیے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح, ہم اپنی بیٹی کا نکاح مالدار سے مالدار بچے سے کرائیں. یہ عام طور پر ہماری ذہنیت ہے. اگر صرف مالداری کو آدمی سامنے رکھتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر. خاص کر کے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نکاح کراتا ہے تو بیٹی کے خاندان میں 4 چیزیں دیکھتا ہے. یا تو بیٹی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, یا بیٹی کے خاندان کی شرافت کو دیکھتا ہے, یا بیٹی کے مال کو دیکھتا ہے, خاندان والوں کے مال کو دیکھتا ہے, یا بیٹی کی دینداری کو دیکھتا ہے.
3 چیزیں تو عام طور پر سب قومیں دیکھتی ہیں. بھئی جس خاندان میں شادی کر رہے ہیں اس خاندان میں نسب کے اعتبار سے عزت والا خاندان ہے یا نہیں, اور حسن و جمال والا خاندان ہے یا نہیں, اور مال و دولت والا خاندان ہے یا نہیں, یہ تو سب دیکھتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں میں ہمیں سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ گھرانہ دیندار ہے یا نہیں. اگر میں اپنے بیٹے کا نکاح کرا رہا ہوں تو میری نظر یہ ہونی چاہیے کہ دیندار گھرانے کی بیٹی سے نکاح کراؤں. اگر میری بیٹی کا نکاح کرانا ہے تو میں چاہوں کہ دیندار گھرانے کے بیٹے سے نکاح کراؤں. آدمی کو دینداری دیکھنا چاہیے. آج مسلمان ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے جس چیز کو معیار بنایا تھا, آج ہم مسلمان اسی کو بھول گئے. یا تو ہم حسن و جمال دیکھتے ہیں, یا مال و دولت دیکھتے ہیں, یا خاندان کی شرافت کو دیکھتے ہیں, بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں, پراپرٹی کو دیکھتے ہیں. نہ مرد کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آنے والی دیندار بیٹی ہو, نہ بیٹے کے گھر والے سوچتے ہیں کہ ہمارا بننے والا داماد دیندار ہو. دینداری کو نہیں سوچا جاتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دینداری کو ترجیح دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا فضل ہو جائے گا اگر چاروں چیزیں مل جائیں. اگر چاروں میں سے کوئی ایک کی کمی ہے تو دینداری کی کمی نہیں ہونی چاہیے. حسن و جمال کی کمی تو برداشت کی جا سکتی ہے, حسب و نسب کی شرافت کی کمی تو برداشت کی جا سکتی ہے, مال کی کمی تو برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن دینداری کی کمی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, نہیں کیا جاتا چاہیے. آج کل اس کی طرف کوئی ہماری نظر نہیں ہے. شریعت اسلام نے معیار یہ بنایا ہے کہ دینداری کو مقدم رکھے. اگر دینداری کے ساتھ مال و دولت بھی مل جائے, دینداری کے ساتھ خاندانی شرافت بھی مل جائے, دینداری کے ساتھ حسن و جمال بھی مل جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اصل بنیادی چیز دینداری ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نکاح کرا رہے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کا, عام طور پر حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب اپنی بیٹیوں کے لیے کسی بیٹے کا پیغام نکاح آتا ہے تو ہمارا سیدھا سوال یہ ہوتا ہے بیٹے کے پاس کیا ہے. بیٹے کے پاس بینک بیلنس ہے, گاڑی ہے, پراپرٹی ہے, بہترین کمائی کے لیے دکان ہے, بہترین ذریعہ معاش ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں بیٹا کیسا ہے, ہم یہ پوچھتے ہیں بیٹے کے پاس کیا ہے. میری ماں بہنیں, ہمیں اپنی بیٹیوں کا یہ ذہن بنانا ہے کہ آپ کا نکاح کسی کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے. بیٹے کے پاس جو پراپرٹی ہے, جو مال ہے, جو دولت ہے, جو دنیاوی وجاہت ہے, اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کرایا جا رہا ہے. تمہارا نکاح تو ایک مسلمان بیٹے سے کرایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بیٹے کا یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے تمہارا نکاح ایک دیندار مسلمان بیٹی سے کیا جا رہا ہے, نہ کہ بیٹی کے مال و دولت سے, نہ اس کے ماں باپ کی مالداری سے, نہ اس کے ماں باپ کی پراپرٹی سے, نہ اس کے ماں باپ کی جاہ و جلالی سے. تمہارا نکاح ایک مسلمان بیٹی سے کیا جا رہا ہے. لہذا اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا یہ ذہن بنائے کہ دینداری کی طرف مائل ہو. آج دینداری کو ہم نے اتنا چھوڑا ہے کہ بعض مرتبہ ہمارا بیٹا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی شادی تمہاری کرنی ہے, ماشاءاللہ پرانا گھرانہ ہے, دیندار گھرانہ ہے, وہاں پردوں کا نظام ہے, وہاں نمازوں کا نظام ہے, تو بیٹا فخر سے کہتا ہے کہ ہمیں پردے والی عورت نہیں چاہیے, ہمیں تو فیشنیبل بیوی چاہیے. اور اسی طریقے سے دینداری اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب ہماری بیٹی کے لیے پیغام نکاح آتا ہے اور کہا جاتا ہے ماشاءاللہ بیٹا عالم ہے, حافظ ہیں, داعی ہیں, مبلغ ہیں, دین کا داعی ہے, ماشاءاللہ وہ داڑھی بھی رکھتا ہے, ماشاءاللہ وہ کرتا پاجامہ بھی پہنتا ہے, تو فوراً کہتے ہیں ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے. سوچنے کی بات ہے, جس دین کا نشان اور جس دین کا اعجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو, آج ہمارے دین کے ضعف اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ایک مسلمان نوجوان بیٹا دینداری کو پسند نہیں کرتا.
ایک مسلمان نوجوان بیٹی دینداری کو پسند نہیں کرتی، اس کو محبت ہے تو دنیا سے، دنیا کی زیب و زینت سے، دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کی فیشن سے اگر اس کو محبت نہیں ہے تو دنیا کے اندر آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، دینداری سے، دینی احکام سے، دینی سنتوں سے، دینی طور و طریق سے آج ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو محبت نہیں ہے۔ سب سے پہلا دہن شادی سے پہلے ہماری ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے ہم وہ سارے انتظام کریں، بہت ضروری ہے ہماری دیندار نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو شادی سے پہلے دیندار بنانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح بعد میں کرائے، پہلے واقعتاً ان کو دیندار بنائے۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو میں بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت دیا ہے، ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا خرچ کر سکتے ہیں۔ میں ایسے تمام بھائی، ایسی تمام ماں بہنوں سے عرض کروں گا، ہم شادی کو سادہ بنائیں، شادی کو سادگی کے ساتھ کریں، شادی کو کم سے کم خرچ کے ساتھ کریں۔ اور ایسے موقع پر خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک تو شادی میں کھانا پینا ہوتا ہے اور ایک شادی میں کپڑا اور لباس ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ شادیوں میں کھانے پینے کے نام پر ہمارے ہاں اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، الامان والحفیظ۔ جس شادیوں کے نام پر کھانے کے مد میں ہم 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ختم کر دیتے ہیں، وہاں ہمارا حال یہ ہے کہ خود ہمارا بھائی، خود ہماری بہن، خود ان کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں، ہمارا خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، چچا زاد بھائی بہن بالغ ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے محلے کے کتنے غریب بیچارے ہیں کہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی شادی 20-25 ہزار میں ہو سکتی ہے، وہاں وہ 25-20 ہزار روپے خرچ کرنا ہمیں مشکل ہے، اور ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں کھانے پینے کے نام پر 2-3 لاکھ کے ہم کباڑے نکالتے ہیں، اور 2-3 لاکھ کو اس طریقے سے ضائع کر دیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والی شادی بتلائی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر، ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے، اگر کچھ رشتہ داروں کو خوشی کے دن بلا لیا، آج کل تو مصیبت اور وبائیں چلی ہے، بعض علاقوں میں، بعض دیہاتوں میں شادی سے 5 دن پہلے، 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے اور کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ شادی کے ایک دن پہلے بھائی بہنوں کو بلا لیا، شادی کے دن بلا لیا کافی ہے، اور پھر اس میں خاص طور پر شادی میں کھانے پینے کے نام پر اتنی ساری فضول خرچیاں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ میری مائیں بہنیں، ہمیں ہر چیز میں تمیز کو خیال رکھنا ہے۔ مجھے اس موقع پر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت اچھی یاد آئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی پر خرچ کرنے والے میاں اور بیوی کے دلہا اور دلہن کے والدین، ان کو یہ اطلاع دی جائے، یہ خبر دی جائے کہ آپ اپنی شادیوں میں بہت کم خرچ کریں، اور جتنا آپ کا خرچ کرنے کا ارادہ تھا اس سے بہت کم خرچ کر کے بچائے، اور بچا ہوا شادی کے بعد اپنے اس بیٹے اور بہو کو، اپنی اس بیٹی اور داماد کو ان کے گھر کے آباد کرنے کے لیے لگا دیجیے۔ بہت ساری مرتبہ دیکھا ہے شادیوں میں 5-10 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور شادی کے بعد اسی بیٹے اور بہو کی کفالت کے لیے، اسی بیٹی اور داماد کی کفالت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اگر ہم شادیوں میں اس طرح کم خرچ کریں، اور ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو خرچ شادی کے بعد ان بیٹے کو، ان بیٹی کی بیوی بہو کو، اسی طرح ہماری بیٹی کو اور داماد کو اب ذریعہ معاش کے طور پر اچھی طرح ان کو کھڑا کر دیا جائے، ان کو تیار کر دیا جائے۔ اتنی بہترین چیز ہے ہمارا شادی کے اندر 10 لاکھ روپے کا خرچ کرنا، جس کے بعد ان کی کوئی کفالت نہ ہو، ان کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ میری مائیں بہنیں، یہ ہماری اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں، یہ ہماری اولاد کے ساتھ غداری ہے۔ اس موقع پر ایک خاص اہم پہلو کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ہم کپڑے تیار کرتے ہیں۔ کپڑے
خاص کر کے مردوں کے بھی تیار ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی تیار ہوتے ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آج وہ گھرانے جو دین کے اعتبار سے دیندار کہے جاتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے اور کپڑوں کا موقع آتا ہے تو عام طور پر ایسی شادیوں میں ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کا لباس ایسا بے حیانہ، ایسا بے شرمانہ ہوتا ہے کہ جس سے غیرت کی وجہ سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ ایک تو ہو شادی کا لباس جو دلہا اور دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، بعض جگہ یہ فضول خرچی کی جاتی ہے کہ ایک دلہن ہے جس کو چند گھنٹے پہنانے کے لیے کہیں 50,000 کا سوٹ ہے، کہیں 60,000 کا سوٹ ہے، اور وزن اس کا اتنا ہے کہ اس کو اٹھانا مشکل ہے، اور کپڑا ایسا ہے کہ دوسری مرتبہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ اس شادی کے سوٹ میں کہیں سرارا سوٹ، کہیں کون سا سوٹ، ہزاروں روپے کا پانی کر دیا جاتا ہے، بعد میں یہ سوٹ پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دلہا اور دلہن آج جس کی بہنوں کا لباس ہے، آج جس کی خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد بہنوں کا لباس ہے، شادی میں پہننے کے لیے آنے والی عورتوں کا لباس ہے، میں ان ماں بہنوں سے کہوں گا کہ چاہے وہ شادی کا لباس ہو، چاہے روزانہ پہننے کا لباس ہو، آپ کے لباس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، آپ کے لباس میں اللہ نے زینت رکھی ہے، آپ کے لباس میں اللہ نے شرافت رکھی ہے۔ شرافت والا لباس ہمیں اپنانا چاہیے۔ حدیث میں ہے رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے والی ایسی ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ رب کاسیات عاریات، کاسیات کپڑا پہننے والی، یعنی بہت ساری کپڑا پہننے والی ایسی ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ایسی ہے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ شرح حدیث نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت ساری دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں ایسی ہوگی جو دنیا میں تو کپڑا پہننے والی شمار ہوگی، لیکن آخرت میں وہ ایسی شمار ہوگی کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے۔ نہ پہننے والے کپڑے نہ پہننے والی عورتوں کے لیے جو سزا ہے وہی سزا قیامت کے دن ایسے عورتوں کی ہوگی جو کپڑے تو پہنتی ہے لیکن نہ پہننے کے برابر۔ میری مائیں بہنیں، آج کل ہمارا لباس کا حال قریباً ایسا ہی ہے۔ اس کاسیات کی تفسیر میں حضرات شراح حدیث لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہمارا لباس ایسا ہوتا ہے کہ لباس اتنا کم ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ایک مسلمان عورت کو اپنا جتنا بدن رات دن چھپانا چاہیے اس کا وہ بدن بھی چھپ نہیں پاتا۔ عورت نماز پڑھتی ہے، اس کو حکم دیا گیا کہ صرف تمہارا چہرہ کھلا رہے، تمہارے دونوں ہاتھ گٹوں تک کھلے رہے اور ٹخنوں سے نیچے تمہارے پاؤں کھلے رہے، اس کے بعد تمہارا پورا بدن چھپا رہے، نماز کے لیے فرمایا گیا۔ اور گھروں میں محرم ہی ہے تو وہاں پر اجازت دی گئی کہ ہاں بھائی تمہارا سر چہرہ کھلا ہو، تمہاری تھوڑے سے ہاتھ کھلائے وغیرہ کھلی ہو، باقی اس کے علاوہ زیادہ تمہارا کھولنے کی اجازت نہیں۔ میری مائیں بہنیں، آج ہمارا لباس وہ ہیں جو ہم سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے پہنتے ہیں۔ عام طور پر گھر سے باہر نکلتے ہوئے پہننے میں ہم اپنے سر کے بالوں کو اور ہم نے وہ چوٹی جو لٹکتی ہیں اور ہمارا چہرہ، یہ سب چھپانا ضروری ہے۔ شادیوں میں ایسے کپڑے ہم پہن کر آتے ہیں کہ چہرہ چھپانا تو بہت دور کی بات رہی، ہمارے سر بھی بالکل ننگے ہوتے ہیں، ہماری چوٹیاں بھی کھلی ہوتی ہے، ہماری آستینیں بھی ٹوٹی ہوتی ہیں، یہ پہن جاتا ہے، یعنی بدن کے جتنے حصے کو چھپانا ہوتا ہے۔ عام طور پر فیشنیبل لباس میں عورتیں ان حصے کو نہیں چھپاتی۔ حدیث میں اسی کو فرمایا گیا کاسیات عاریات، دنیا میں تو یہ سمجھی جائے گی کہ کپڑے پہننے والی ہے، لیکن آخرت میں وہ کپڑے پہننے والوں میں شمار نہ ہوگی، کپڑے نہ پہننے والوں میں شمار ہوگی، اور ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہی عذاب ان کا ہوگا۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ کپڑا تو پہنتی ہے لیکن کپڑا پہننے میں بدن کے جتنے حصے کو چھپانا ہے ان حصے کو ہم نے نہیں چھپایا۔ دوسری تشریح حدیث کی یہ کی گئی ہے کہ کپڑا تو پہنتی ہے
جتنا بدن چھپانا ہے سر کے بال سے لے کر پیر تک وہ سارا چھپاتی ہے، لیکن کپڑا اتنا باریک ہے کہ اندر سے بدن نظر آتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت ادب احترام کے ساتھ کہوں گا، عام طور پر ہماری وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 4 سال 5 سال 6 سال کی بچیاں ہیں، عام طور پر ان کو جو ڈریس پہنایا جاتا ہے، کرتا پہنایا جاتا ہے، یہ کرتا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو وہ کرتا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آستین ہی نہیں ہوتی، پورا ہاتھ انگلی کے ناخن سے لے کر پورا ہاتھ مونڈے تک پورے کا پورا کھلا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کرتے کے ساتھ آستین تو ہوتی ہے، لیکن آستین ایسی نیٹ والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اندر کا پورا ہاتھ نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ غلطی سے ماں بہن بھی ایسے باریک کپڑے پہن لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آستین کا اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا رب کاسیات عاریات، یعنی بعض عورتیں وہ ہوگی جو پورا بدن چھپائے گی، لباس پہنے گی، لیکن لباس اتنا باریک ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کا بدن نظر آئے گا۔ یہ عورتیں بھی دنیا میں چاہے کپڑے پہننے والی شمار ہو، آخرت میں وہ کپڑے پہننے والی عورتوں میں شمار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی عذاب ہوگا، وہی پکڑ ہوگی جو ایسی عورتوں کے لیے جو عورتیں بدن پر کپڑے ہی نہ پہنیں۔ اور تیسری تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ عورتیں اپنے بدن کو پورا ڈھانکے گی، کپڑا بھی موٹا ہوگا، اندر سے بدن نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ کپڑا سلائی کے اعتبار سے اتنا فٹنگ والا اور اتنا چست ہوگا کہ اس کی وجہ سے بدن کا ایک ایک عضو اچھی طرح معلوم ہوگا، ایک ایک عضو ظاہر ہوگا۔ آج کل عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یا تو ہماری بہن بہو بیٹیوں کے لباس پورے لباس نہیں ہے، اور اگر پورے لباس ہے بھی تو انتہائی باریک ہے، اور اگر پورے لباس ہے اور انتہائی باریک بھی نہیں ہے، موٹے ہیں، تو اتنے چست ہیں، اتنے فٹنگ والے ہیں کہ جب ہماری ماں بہنیں ان لباس کے ساتھ نکلتی ہیں تو ان کا ایک ایک عضو صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی چستی بدن کی وجہ سے بدن چھلکتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ بھی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے سمجھی جائے گی، لیکن آخرت میں وہ کپڑے پہننے والوں میں نہیں، وہ نہ کپڑے پہننے والوں میں شمار ہوگی۔ آج کل دیندار گھرانوں میں عام طور پر جہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کے لباس کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ غیر محتاط ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے، خاص کر کے ہماری بڑی عمر کی عورتوں سے میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے لباس کو اس طرح بنائے، ہمارا لباس موٹا ہو، ہمارا لباس پورا ہو، ہمارا لباس ڈھیلا ڈالا ہو، ہمارا لباس پتلا نہ ہو، اس کے مقابلے میں موٹے کپڑے کا ہو، ہمارا لباس ٹوکا نہ ہو، پورے بدن کو چھپانے والا ہو، اور ہمارا لباس چست نہ ہو، درست نہ ہو، ڈھیلا ڈالا ہو۔ آج تو مصیبت یہاں تک بڑھی کہ ہمارا لباس تو چست ہو گیا، لباس کے اوپر جو ہم نے برقع پہنا ہے وہ برقع بھی چست ہونے لگا۔ میری مائیں بہنیں، یہ بہت بڑی وبا اور بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور خاص کر کے شادیوں میں ان فیشنوں کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اس مجلس میں وہ نیت کرے، اس مجلس میں یہ ارادہ کرے، ہر ایک خود ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ بنائے جانے والا لباس، آئندہ تیار کیا جانے والا لباس اور آئندہ پہننے والا لباس ہم انشاءاللہ ڈھیلا ڈالا پہنیں گے، موٹے کپڑے کا پہنیں گے، فیشنوں سے دور رہیں گے، اپنے بدن کو چھپانے والا پہنیں گے، تاکہ دنیا میں بھی ہم مسلمان بندیاں کپڑے پہننے والی رہے اور آخرت میں بھی ہم مسلمان بندیاں کپڑے پہننے والی شمار ہو، اور اللہ نے اس پر جو اللہ نے انعامات بیان کیے اس انعامات کے ہم حقدار ہو، اور نہ کپڑے پہننے والی کے جو عذاب ہیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے موقع پر، اور بعض مرتبہ دیندار گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے
کہ عام دنوں میں تو ان کا لباس شرعی ہوتا ہے، لیکن شادی کے موقع پر وہ سارا شرعی لباس ختم ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں پردوں کا اہتمام ہوتا ہے اور شادی کے موقع پر وہ پردوں کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، ان چیزوں کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں میں ہونے والی شادیوں میں ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کا لباس ایک مسلمان بیٹی کے لباس کے برابر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو کھانے پینے میں زیادہ اسراف ہوتا ہے، اور دوسرا اسراف کپڑوں کے بارے میں اس طرح ہوتا ہے۔ تیسرا اسراف ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو شادی کے موقع پر سنوارتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، شریعت اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا کیا مطلب؟ انسان کی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ شریعت اسلام فیشن کی بھی اجازت دیتا ہے، شریعت اسلام میک اپ کی بھی اجازت دیتا ہے، شریعت اسلام اپنے آپ کو سنوارنے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن میری مائیں بہنیں، اس کے لیے شریعت نے حدود رکھے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، عورت اپنے آپ کو جتنا سنوارنا چاہے سنوارے، لیکن عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے سامنے سنوارے، اجنبی مردوں کے سامنے نہ سنوارے۔ لہذا آپ جتنی بھی فیشن کرنا چاہے، آپ جتنا بھی اپنے آپ کو سنوارنا چاہے، آپ کا سنوارنا آپ کے شوہر کے لیے ہو، آپ کا یہ سنوارنا انشاءاللہ نیکی بنے گا، جبکہ آپ نے اپنے شوہروں کے لیے اپنا آپ کو سنوارا۔ اور اگر آپ کا سنوارنا شوہر کے علاوہ دوسرے کے لیے ہوا، شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عام طور پر یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں اپنے شوہروں کے سامنے تو بالکل میلی کچیلی گندی رہتی ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ساری فیشنیں، سارا آراستہ ہونا یہ ہوتا ہے۔ نہیں، شریعت اسلام نے تمہاری فطرت کا، بھئی عورت ہیں، ان کو شوق ہے ہمارے بال اچھے ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری زیب و زینت ہو، ہمارے پاس زیورات ہو۔ شریعت اسلام نے اس سب چیز کی اجازت دی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم اپنے آپ کو، اپنے حسن و جمال کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کرو، اور غیر کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت فطرت ہے، فطرت کا لحاظ، دین فطرت ہے، فطرت کا لحاظ رکھ کر اس نے یہ اجازت دی ہے۔ لہذا آپ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اپنے دائرے میں رہ کر کرے، اپنے دائرے سے باہر ہٹ کر کرنا آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت تھی دین کو سیکھنے کی، اسلام کو سیکھنے کی، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھی۔ اس زمانے میں جہاں صحابہ کا دور تھا، صحابیات کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ ایسے پاکیزہ اور مقدس ماحول میں، ایسی پاکیزہ طبیعتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو عورتیں نماز پڑھنے جانا چاہے وہ اپنے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائے، وہ اپنے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائے۔ میری مائیں بہنیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں ایسی خوشبو نہیں ہوتی تھی جیسے آج پرفیوم کی خوشبو ہے، آج عطر کی خوشبو ہے۔ اس زمانے میں دو قسم کی خوشبو ہوتی تھی۔ ایک خوشبو وہ ہوتی تھی جس میں رنگ اور بہت کم ہوتا تھا اور خوشبو بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک خوشبو ایسی ہوتی تھی جس میں رنگ بہت زیادہ ہوتا تھا اور خوشبو برائے نام ہوتی تھی۔ وہ خوشبو جس میں رنگ برائے نام ہوتا تھا اور خوشبو بہت زیادہ ہوتی تھی، ایسی خوشبو مرد استعمال کرتے تھے، صحابہ استعمال کرتے تھے، اور ایسی خوشبو جس میں برائے نام خوشبو ہوتی تھی اور رنگ زیادہ ہوتا تھا، ایسی خوشبو عورتیں استعمال کرتی تھی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ جو عورتیں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہے وہ اپنے کپڑے پر خوشبو نہ لگائے۔ کیا زیب و زینت سے ان کو بچانا ہے؟ یہ عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں، نماز کے لیے نکل رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے والی ہے اور براہ راست آپ سے دین سیکھنے والی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو تعلیم دی گئی کہ گھر سے نکلے تو اس طریقے سے نکلے کہ تمہارے بدن پر، تمہارے کپڑے پر خوشبو نہ ہو، اور ساتھ میں یہ کہ روزانہ کے جو کپڑے ہیں اس پر ایک بڑی چادر اوڑھ لے، جس کو ہم برقعے سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے ترغیب دی کہ چادر اوڑھ لے اور اپنے کپڑوں کو بھی چھپا لے، اور چھپانے کے بعد چادر اوڑھ کر نکلے۔
میری مائیں بہنیں، واقعتاً شریعت اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، دنیا کو کوئی مذہب اس کا عشر عشیر پیش نہیں کر سکتا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو حیران ہو جائیں گے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ قدیم زمانے میں غیر مسلم مذہبوں میں ایسے مذہب گزرے ہیں کہ اس زمانے میں عورت کو انسان سمجھنا بھی مشکل تھا، یعنی مرد عورت کو انسان بھی نہیں سمجھتا تھا، اتنی بے حیثیت اس کو کر کے رکھا تھا۔ اور بعض تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بعض قومیں ایسی جاہل مطلق تھی کہ میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی اختلاف ہوتا اور عورت قصوروار ہوتی تو عورت کی سزا کے لیے یہ تدبیر اختیار کی جاتی تھی کہ مرد گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور عورت کے کمر میں رسی باندھی جاتی تھی، اور وہ رسی کا ایک سرا گھوڑے کے پیروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اور شوہر پہلے آہستہ آہستہ گھوڑے کو دوڑاتا تھا، پھر تیز دوڑاتا تھا، یہاں تک کہ عورت دوڑنے سے عاجز ہو جاتی تھی، وہ زمین پر گھسیٹی جاتی تھی، اور اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے اس کو سزا ہے، اس میں اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ عورت کی یہ حیثیت ہے۔ شریعت اسلام نے عورت کی حیثیت رکھی کہ ان عورت کو گھر کی رانی بنایا، گھر کی نوکرانی نہیں بنایا۔ لہذا میری مائیں بہنیں، مجھے بہت عادت کے ساتھ یہ بات یاد کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر کی رانی بنایا، یہ شریعت اسلام نے آپ کو گھر کی رانی بنایا۔ آپ گھروں میں گھر کی رانی بن کر رہے، آپ گھروں میں شریعت والا لباس پہن کر رہے، آپ گھروں میں سادگی والا لباس پہن کر رہے، چاہے آپ کے یہاں شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کے یہاں خوشی کا موقع ہو، چاہے آپ کے یہاں عید کا موقع ہو، ہمارا لباس بہتر سے بہتر قیمتی تو اپنے مال و دولت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا لباس فیشنیبل نہیں ہوگا، ہمارا لباس ٹوکا نہیں ہوگا، ہمارا لباس باریک نہیں ہوگا، ہمارا لباس ایسا ہوگا جو ہمارے لیے بھی شرم کا سبق دینے والا ہو، ہمارے نوجوان بیٹوں کے لیے بھی سبق دینے والا ہو، شرم و حیا کا ہمارا لباس ایسا ہوگا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص طور پر اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پردوں کا اہتمام ہو، لباس کو شرعی طور پر بنانے کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد شادی کا موقع آتا ہے۔ شادی کے موقع پر جب شادی کا دن آ گیا، دوست احباب رشتہ دار وغیرہ سب آ گئے، آج یا تو ہمارے گھر میں اپنی بیٹی دلہن بن رہی ہے یا اپنے گھر میں بیٹا دلہا بن رہا ہے، واقعتاً بڑی خوشی کا مقام ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسلمان کے گھرانے کی شادی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شادی ہے، اللہ کے بندوں کی شادی ہے، کوئی حیوان کی، کوئی دشمنان دین کی، کوئی یہود و نصارہ کے گھر کی شادی نہیں ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیندار گھرانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو 5 وقت نماز کی پابند ہیں عورتیں، تہجد اور اشراق کی پابندی کرتی ہیں، چاشت اور عوابین کی پابندی کرتی ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہاں فرض نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، اور فرض نماز تو گھر والوں کی غائب ہوتی ہے، گھر میں آنے والوں کی غائب ہوتی ہے۔ دلہن جس کو بنایا ہے اس نے تو چند دن سے مہندی لگائی ہے، اس نے تو میک اپ کیا ہے، اس نے تو یہ کیا ہے، اس کے لیے تو گویا نماز پہلے ہی سے معاف ہو چکی ہے، نماز سیرے سے پڑھتی ہی نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، ہمیں اپنے گھر میں اس طرح شادیاں کرنی ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھ کر کہ گھر میں اگر دلہن ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، دلہن کی بہن ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی ماں پھوپھی اور چچی ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، چچا زاد بہنیں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر محلے کی عورتیں، دور دراز سے آنے والی رشتہ دار عورتیں، وہ بھی ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر نماز پڑھنے والی بن جائے، نہ کہ ہمارے شادی کے ماحول کو دیکھ کر وہ نماز کو چھوڑنے والی بن جائے۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ اسلامی شادی ہے، وہ کون سی خوشی ہوگی کہ جس خوشی میں ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ میری مائیں بہنیں، خوشی تو وہ ہے کہ بندوں کی خوشی میں ہم اپنے خدا کو خوش کرنے والے ہو، خدا کو راضی کرنے والے ہو، خدا کے احکام کو پورا کرنے والے ہو۔ ہماری اصل خوشی اور ہماری شادی تو یہ ہونی چاہیے۔ لہذا ایسے موقع پر
خوب نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ہماری شادی میں ہمارے محلے کی بیچاری وہ عورت آئی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہے یا نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے، ہمارے گھر کے شادی کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی سب کے ساتھ نماز پڑھنے والی بن جائے۔ آج مسلم معاشرے میں ایسی شادی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے بعد یا تو ہماری بیٹی یہاں سے رخصت ہو کر اس کے سسرال جائے گی، یا تو شادی کے بعد ہمارا بیٹا کسی بیٹی کو اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لائے گا۔ تو ایک تو ہے ہماری بیٹی اور ایک ہے ہماری بہو۔ بہت اہم مسئلہ ہے، مجھے اس چیز پر بولنا ضروری سمجھ رہا ہوں اور بہت ادب احترام کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ آج ہمارے گھروں میں عام طور پر جو نااتفاقیاں ہیں، جو خوشیاں رخصت ہو چکی ہیں، جو آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں ہیں، یہ دشمنیاں کبھی تو بہو اور ساس کے درمیان ہیں، یہ دشمنیاں کبھی بہو اور شوہر کی بہنوں کے درمیان ہیں، یہ دشمنیاں ختم ہو جائے اور شریعت اسلام نے نکاح کا جو مقدس طریقہ عطا فرمایا تھا، محبت کو بڑھانے والا جو طریقہ عطا فرمایا تھا، دوبارہ ہمارے گھروں میں وہ زندہ ہو جائے۔ لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا، آپ اپنی ان بیٹیوں کی جو آئندہ کل کسی کی بیوی اور دلہن بن کر آپ کے گھر کو چھوڑ کر جانے والی ہے، آپ ان کی بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بہتر سے بہتر تربیت کریں، ان کو دیندار بھی بنائے، گھر کے کام کو انجام دینے میں بھی ان کو بہتر سے بہتر سکھلائے، کھانا بہتر پکاتی ہو، پینا بہتر بناتی ہو، گھر کو صاف صفائی کرنا بہتر جانتی ہو اور گھر کے افراد کی خدمت کرنا بہتر جانتی ہو، اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والی ہو اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنے والی ہو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت بھی کرنے والی ہو، تسبیحات کا بھی اہتمام کرنے والی ہو، اپنے چھوٹے اور بڑے بھائی بہنوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے والی ہو۔ اس تربیت کی آج بے انتہا ضرورت ہے۔ میری مائیں بہنیں، اگر ہم نے مثلا آج میرے گھر سے میری بیٹی دلہن بن کر جا رہی ہے تو مجھے شادی سے پہلے اس کو سکھانا ہوگا، یاد رکھنا آج تو کسی شوہر کی بیوی بن کر جا رہی ہے، اس شوہر کا ادب احترام کیا ہے، اس شوہر کا مقام کیا ہے، تجھے اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک شوہر کا کیا مقام شریعت اسلام نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام دین کی محنت کو لے کر مدینہ سے باہر، عرب سے باہر دور دراز ملکوں میں، دور دراز علاقوں میں جاتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ ایک ملک میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کی، اپنے وزیر اعظم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، بہت زیادہ ادب احترام کرتے ہیں، اتنا ادب احترام کرتے ہیں کہ اپنے وزیروں کے آنے پر، اپنے بادشاہوں کے آنے پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ سجدہ اس طرح، تو ان کو بتایا گیا یہ ہمارے ہاں اپنے بادشاہوں کا ادب احترام اور ان کے مان پان کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ صحابہ واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد مدینہ منورہ آئے تو صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء ہی تھے۔ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو ادب احترام کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے پسندیدہ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سب سے زیادہ قابل عظمت ہیں، قابل احترام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عظمت میں، ادب احترام میں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کی یہ درخواست سنی تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، دنیا میں کسی مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، اگر اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو کہتا کہ آپ ادب احترام میں اور تعظیم میں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ میری مائیں بہنیں،
آج ہماری بیٹیاں سب کچھ جانتی ہیں، ان موبائل کی حرکت کی وجہ سے سب کچھ جانتی ہے، دنیا کا ڈرامہ کیا ہے، دنیا کی فیشن کیا ہے، دنیا کے احوال کیا ہے، کرکٹروں کا کیا حال ہے، ایکٹروں کا کیا حال ہے، دنیا میں فحاشیت کیا ہے اور عیانیت کیا ہے، سب کچھ جانتی ہے۔ خدا پاک کی قسم، آج اگر ہماری بیٹیاں نہیں جانتی ہے تو اس شوہر کا کیا مقام ہے، اس شوہر کا کیا رتبہ ہے، اس شوہر کی کیا عظمت ہے، اس شوہر کا کیا ادب احترام ہے، آج ہماری بہو بیٹیاں اس کو نہیں جانتی۔ اگر آج ہم نے گھر میں بیٹھ کر ان کی تربیت کی کہ دیکھو شریعت اسلام نے تمہارے شوہر کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ ہمیں نظام بنانا ہے، ہمیں اس طرح اس کو سکھانا ہے۔ اور بہترین تربیت کس طرح کرنی ہے؟ گھریلو کام کاج میں ان سے کام لینا ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ گھر کے نظام کو سنبھال سکے، کھانا پینا بنا سکے۔ بعض مرتبہ ماں بہنیں غفلت کرتی ہیں، اپنی عورتوں سے لاڑ کرتی ہیں، پیار کرتی ہے، لاڑ پیار کی ممانعت نہیں، لیکن لاڑ پیار میں ان کی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی انصار عورتوں کی تعریف فرمائی، اور تعریف میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی اونٹنی پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، اور اس کے بعد وجہ لکھی کہ قریش کی عورتیں بچپن میں اپنی عورتوں سے اپنی اولاد سے بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہے، اور شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری ان کی خوبی یہ بیان کی کہ ایک تو عورت کی شفقت اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے بچپن میں، اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ مجھے یاد کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن ان محبت شفقت کے ساتھ ان کی بہترین تربیت کرنا ہے، ان کو صحیح معنی میں ایک مسلمان بیٹی بنا کر دن گھر میں تیار کرنا ہے۔ لہذا محبت شفقت کے ساتھ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ نماز پڑھنے والی ہو تو نماز پڑھنے والی بنے، تلاوت کرنے والی بنے، گھر کے کام کاج کرنے والی بنے، صفائی کرنے والی بنے، بہتر سے بہتر پکانا بنانے والی بنے، بہتر سے بہتر کھانے پینے کی آئٹمیں بنانے والی بنے، یہ ساری چیزیں سیکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تربیت میں داخل ہے۔ اسلامی تربیت کے ساتھ ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، یہ دیندار بھی ہو اور گھر کو بھی سنوارنے والی ہو، گھر کے افراد کی خدمت بھی کرنے والی ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو، اپنے بڑے بھائی بہنوں کی خدمت کرنے والی ہو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو دل بہلانے والی ہو۔ ایسی تربیت کرنا ان بیٹیوں کے لیے ہمارے بہت ضروری ہے۔ تو ایک طرف تو ہماری بیٹی کی ایسی تربیت کی، تربیت کے بعد جب شادی کا موقع آیا تو ہم اس کا ذہن بنائے کہ بیٹی جس طرح تو ایک اجنبی مرد کے نکاح میں دلہن بن کر آج جا رہی ہے، یاد رکھنا جس طرح شادی کے بعد وہ دلہا تیرا شوہر ہے، اسی طرح ان کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہے۔ کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ یہ میرے خسر ہے، یہ میری ساس ہے، نہیں، ہمیشہ یہ خیال کرنا کہ یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، کیونکہ میرے شوہر کے باپ ہے، شوہر کے باپ میرے باپ ہیں، میری شوہر کی والدہ ہے، شوہر کی والدہ میری والدہ ہے۔ بچیوں کا یہ ذہن بنائے کہ ان کے دل سے یہ بات نکلے کہ یہ خسر ہے، یہ ساس ہے، نہیں، یہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، یہ میرے بھی ماں باپ ہیں۔ لہٰذا گھر میں ان کو تربیت کی تھی کہ گھر میں وہ ماں باپ کی فرما بردار تھی، گھر میں ان کی خدمت کرنے والی تھی، گھر میں ان کو خوش کرنے والی تھی۔ جب اس تربیت کے ساتھ تم نے ان کو دلہن بنا کر بھیجا تو وہ وہاں بھی اپنے خسر کی، اپنے ساس کی خدمت کرے گی، ان کی دعائیں لے گی، ان کو خوش کرے گی۔ دیکھو گھر کا ماحول کتنا پاکیزہ بنے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ ماں باپ ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور پھر اس کی شادی کرائی، شادی کرنے کے بعد کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی تو یہ تصور نہ کرنا کہ گھر میں ہماری بیٹی ہے اور ہمارے بیٹے کی عورت یہ بہو ہے، بیٹی نہیں ہے، یہ تصور نہ کرنا۔ ہمیں یہ سکھانا ہے کہ گھر میں آنے والی ہمارے بیٹے کی بہو جس طرح ہماری اور بیٹیاں، یہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ جب ہم بڑے یعنی گھر کی ساس، گھر کی عورتیں
آنے والی ان بہو کو بیٹی بنائے گی، یقیناً یہ بیٹیاں اپنی ساس کو ماں تسلیم کرے گی، اور جب بیٹی نے ساس کو ماں تسلیم کر لیا اور جب ساس نے بہو کو بیٹی تسلیم کر لیا، انشاءاللہ مسلمان گھرانوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں اختلافات، لاکھوں رنجشیں اور لاکھوں تکلیفیں اور لاکھوں پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ وہ دل تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور دل بڑا کر کے یہ نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ گھر کی ساس ساس بن کر نہ رہے، گھر کی ساس ماں بن کر رہے۔ اس ضمن میں ایک ادب احترام کے ساتھ بات بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس گاؤں میں یہ مصیبت نہ ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، دیکھو میں پھر کہوں گا، اپنی اولاد سے خوب محبت کریں، اور اولاد سے محبت کرتے ہوئے جس طرح ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی تو دلہے کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا، اسی طریقے سے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد اس کی عورت کو بھی ہم اپنی بیٹی بنا لیں، اور تربیت جس طرح ہم نے اپنی بیٹی کی محبت اور شفقت کے ساتھ کی ہے، اسی طرح تربیت ہماری اس بہو کی بھی محبت اور شفقت کے ساتھ کرے۔ ایک چھوٹی سی بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ بعض عورتوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہوتی ہے، مثلاً ہمارے گھر میں ہمارے بیٹی کی عورت بہو بن کر آئی، اب گھر میں کام کرنے لگی، کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک چائے کی چھوٹی سی پیالی گر گئی، اور گرنے کی وجہ سے وہ پھوٹ گئی، تو شرافت والی ماں، شرافت والی ساس، اخلاق والی ساس، ہمدردی والی ساس، جس نے اپنے آپ کو ساس نہیں رکھا ہے، جس نے ماں بنا دیا ہے، اس پیالی کے پھوٹنے پر اس کو فوراً بولنا چاہیے، بیٹی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تجھ سے تو ایک چھوٹی پیالی پھوٹی ہے، میں نے تو دسیوں اور سینکڑوں برتن پھوڑے ہیں، اور میں نے تو بڑے بڑے جگ اور بڑے بڑے کجے پھوڑے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں، اگر تیرے ہاتھ سے ایک پیالی پھوٹی ہے، اللہ ایک کے بدلے 10 عطا کریں گے۔ یہ کس کو کہنا چاہیے؟ ساس کو اپنی بہوؤں کو کہنا چاہیے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ ایسا ہی معاملہ اگر ہماری بیٹیوں سے ہوا کہ گھر میں وہ کام کر رہی تھی، ہم ان کو سکھلا رہی تھی، اور ان کے ہاتھ سے گھر سے پیالی چھوٹ گئی اور گر گئی اور ٹوٹ گئی، تو دیکھو ہم نے اپنی بہو سے تو یہ کہا تھا، ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنا ہے، لہذا بیٹیوں کو بھی شفقت سے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بیٹی اگر تجھ سے پیالی گر گئی تو تجھے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم نے بھی بہت ساری پیالی پھوڑی ہے، لیکن بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، تو دوسرے گھر بہو بن کر جائے گی، وہاں اگر تجھ سے یہ ہوا شاید وہاں والے اس کو برداشت نہ کرے، لہذا آئندہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو۔ ایک بہو اپنی ساس کو وہ بات کہے جو میں نے کہی، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو وہ بات کہے جو میں نے کہی، انشاءاللہ بیٹیوں کی ایسی تربیت ہوگی، یہ بیٹیاں جہاں بھی جائے گی انشاءاللہ وہ بیٹیاں بن کر رہے گی۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اور معاشرہ ایسا بگڑا ہوا ہے کہ بعض گھرانوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ اتفاق ہوا، نئی دلہن آئی، دلہن آنے کے بعد 6-8 مہینے ہو گئے، اور 6-8 مہینے کے بعد ایک چائے کی پیالی ہاتھ سے گری اور پھوٹ گئی، تو فوراً ساس کی زبان سے نکلتا ہے، تو اندھی ہے، تیری والدہ نے تجھے سکھلایا نہیں ہے، تربیت نہیں کی ہے، آج چائے کی پیالی پھوڑی، کل معلوم نہیں کیا پھوڑے گی۔ یہ کس کو کہتی ہے؟ اپنی بہو کو کہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بہو سمجھا ہے، بیٹی نہیں سمجھا ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام بھی ایسا عجیب ہے، بہو سے تو یہ حرکت ہوئی، بہو کی حرکت کے بعد شام کو یہ حرکت ہوئی، اور رات کو بیٹی گھر بیٹھنے آ گئی۔ جب بیٹی گھر آئی، بیٹی کوئی کام کرنے گئی، اور بہت بڑا کوزہ تھا شربت سے بھرا ہوا، وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور پھوٹ گیا۔ اب ماں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ماں کی زبان سے نکل رہا ہے، بیٹی ڈرنے کی بات نہیں، مقدر میں تھا اس لیے گر گیا، اور مقدر میں تھا اس لیے پھوٹ گیا، اللہ بہت دیں گے۔ نہیں، یہ جملے تو بہو کے سامنے کہنے تھے، یہ جملے بیٹی کے سامنے نہیں کہنے تھے، کیونکہ کل تو کہہ چکی تھی کہ اندھی ہے، آج تو بھول گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے اور کسی گھر سے آئی ہوئی بہو یہ بھی ہماری بیٹی ہے. اگر ماؤں نے اس طریقے سے بڑا حوصلہ کیا اور بہوؤں نے اس طرح بڑا حوصلہ کیا, ماں ساس نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ماں بن کر رہنا ہے, ساس بن کر نہیں رہنا ہے, بہوؤں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں بیٹی بن کر رہنا ہے, بہو بن کر نہیں رہنا ہے, دیکھیے پھر کہنا سے کیسا نظام بنتا ہے. اور میں تو ایسے موقع پر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر ہر مائیں اپنی بیٹی کے بارے میں یہی چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھرانے میں خوش رہے, اور چاہنا بھی یہی چاہیے. وہ ماں ہی کیا ماں ہوگی جو یہ چاہے کہ ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں پریشان ہو. نہیں, ہر ماں کا دل یہی چاہے گا کہ اس کی بیٹی دوسرے کے گھرانے میں خوش رہے. میری مائیں بہنیں, میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں اس بات کا کہ آپ کی بیٹیاں دوسرے گھر میں کس طرح خوش رہے گی. نسخہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو دوسروں کی بیٹیاں آئی ہے, آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ہمارے گھر میں خوش رہے گی, یہ ہمارے گھر میں پریشان نہیں ہوگی, یہ ہمارے گھر میں دکھ نہیں اڑائے گی. خدا پاک کی قسم, اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے گھر میں آنے والی دوسروں کی بہو یہ ہماری بیٹی بن کر خوشحال رہے گی, تو اللہ کی طرف سے یہ تکوینی نظام ہوگا کہ تمہاری بیٹی دوسروں کے گھر میں خوش رہے گی. اگر دوسروں کی بیٹی ہمارے گھر میں پریشان ہے, پھر ہم چاہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھر میں خوش ہو, یہ خیال است و محال است و جنوں, اس کو بھول جانا پڑے گا. لہذا میں پھر عرض کروں گا, اللہ کرے ہمارے ان گھرانوں میں, ہماری ان بستیوں میں یہ ماحول نہ ہو, لیکن اگر کہیں پر کوئی عورت دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹیاں دوسرے گھر میں پریشان آ رہے, اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں اس کو بہو ہے, وہ بہو کو بیٹیاں بنا لے, اس کو خوشیاں پہنچانا شروع کر دے, تانا تشنی ختم کر دے اور دل کو بڑا کر لے, اس کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لے. خدا پاک کی قسم, اگر دوسروں کی بیٹیاں تمہارے گھر میں خوش ہو گئی اور تمہارے گھر میں چین سکون کا راحت لیا, اللہ کی طرف سے یہ نظام بنے گا کہ تمہاری بیٹیاں دوسروں کے گھر میں خوشحال رہے گی, چین سکون کے ساتھ رہے گی. اور بہت ادب احترام سے کہتا ہوں, اگر ہماری ان ماؤں نے ساس بن کر آنے والے بہو کے ساس کو تنگ کر دیا, خدا پاک کی قسم جھک ماریے, دعا کیجئے, وظیفے پڑھیے, تمہاری بیٹیوں کی پریشانیاں وہاں ختم ہونے والی نہیں ہیں. لہذا واحد علاج یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے دل کو بڑا کیا جائے, اپنے حوصلوں کو بڑا کیا جائے, اور بڑا کرنے کے بعد اس طریقے سے معاملہ کیا جائے, انشاءاللہ ہمارے گھر کے بہت سارے اختلافات, بہت ساری پریشانیاں عافیت کے ساتھ ایک کے بعد دیگر اس طریقے سے ختم ہو جائے گی, اور ہمارے گھر کا ماحول نورانی ماحول ہوگا, جنتی ماحول ہوگا, عافیت والا ماحول ہوگا. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں, تو بیٹی کی تربیت کے سلسلے میں ایک ذہن اس کا یہ بھی بنانا ضروری ہے کہ بیٹی دیکھو, آج تمہاری ہم شادی کر رہے ہیں, دلہن بنا کر تمہیں رخصت کر رہے ہیں, اب تم ایک بات کا خاص خیال رکھنا, وہ خیال رکھنا کہ ماشاءاللہ ہم نے تمہارے لیے بیٹا دیندار تلاش کیا ہے, لہذا بھی خیال رکھنا, اب اپنی ساری خوشی کو مٹا دینا, اپنی ساری غمی کو مٹا دینا, اور یہ طے کر لینا کہ میں ہر اس معاملے میں خوش رہوں گی جس میں میرے شوہر خوش ہیں, اور ہر اس معاملے میں ناراض رہوں گی جس میں میرا شوہر ناراض ہے. میں ہر وہ کام کروں گی جو میرے شوہر کو خوش کرنے والا ہوگا, اور میں ہر اس کام سے بچوں گی جو میرے شوہر کو ناراض کرنے والا ہوگا. اگر ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کی اس طرح تربیت کی, اور تربیت کے بعد یہ ذہن لے کر وہ گئی, تو انشاءاللہ وہ آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر کی رانی بن کر وہاں رہے گی, وہ دوسرے کے گھر میں ایک ایک فرد کے دل کو جیتنے والی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس گھر کا سارا نظام اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. لیکن آج تربیت نہیں ہے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبت ہے. اور مصیبت اس لیے ہے کہ آج شادیاں ہوتی ہیں لاکھوں روپے کی, لیکن نہ ہماری بیٹیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اپنے شوہر کی کیا حقوق ہیں, نہ ہمارے بیٹوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اپنی عورتوں کی کیا حقوق ہے. جب دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں, تو حقوق ادا کرنے والے کیسے بنیں گے؟ معلوم ہی نہیں تو ادا کرنے کا سوال نہیں. جب حق تلفیاں ہوگی, ایک دوسرے کے حقوق کو مارا جائے گا, تو سوائے لڑائی کے, سوائے جھگڑوں کے, سوائے انتشار کے اور دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آئی. بلکہ ایسے موقعوں پر میں تو یاد کرتا ہوں
کہ ماں باپ اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ شادی کے بعد جب یہ میاں بیوی آپس میں پہلی ملاقات کرے تو اس ملاقات میں شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ دیکھو بیوی، شریعت نے تمہارے جتنے حقوق میرے اوپر رکھے ہیں میں ایک ایک حق کو معلوم کروں گا، اور معلوم کرنے کے بعد تمہارے ایک ایک حق کو ادا کروں گا، اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ میرے جتنے حقوق تیرے اوپر ہے میں نے آج سارے حقوق معاف کر دیے۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی یہ تعلیم دی اور بیٹے کو اس طرح دلہا بنا کر بھیجا تو پھر عورت کا کیا حال ہوگا؟ اس بہو کی بھی، اس بیٹی کی بھی ہم نے تربیت کی ہے۔ جب بیٹی اپنے شوہر سے یہ سنے گی تو بیٹی بھی اپنے شوہر کو کہے گی کہ شوہر نامدار، میرے سر کے تاج، آپ کے جتنے حقوق ہیں میں بھی اس کو معلوم کروں گی، اور معلوم کرنے کے بعد ایک ایک حق کو ادا کروں گی، اور میرے جتنے حقوق شریعت نے آپ پر رکھے ہیں آج میں سارے حقوق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ میری مائیں بہنیں بتائیے، جب شوہر نے بیوی کے حقوق، اپنے حقوق معاف کر دیے اور بیوی نے اپنے حقوق معاف کر دیے اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں لگ گئے، کیا ایسی جھونپڑی میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ خدا پاک کی قسم، ایسی جھونپڑی میں چاہے کھانے کے لیے چاہے روٹی اور چٹنی ہو، چاہے پہننے کے لیے معمولی لباس ہو، چاہے استعمال کے لیے معمولی فرنیچر ہو، لیکن جب شوہر اور بیوی کا یہ جذبہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق عائد ہونے والے معاف کرے اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا حقوق کے ادا نہ کرنے پر ہے، جس کو دیکھو یہی شکایت ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی ہونے کے ناطے میرے حق ادا نہیں کرتی، اور بیوی کہتی ہے کہ شوہر ہونے کے ناطے میرے حق ادا نہیں کرتی۔ آج دنیا میں لڑائی لینے کی ہے، اور شریعت اس لڑائی کو کاٹتا ہے، اور شریعت یہ سکھلاتی ہے کہ لینے سے حق ادا نہیں ہوتے، حق تو دینے سے ادا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بیوی کے جذبہ ہے شوہر کے حق کو ادا کرنا، شوہر کا جذبہ ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ دیکھیے پھر جھونپڑے میں جنت والی زندگی عطا ہوگی۔ اور میری مائیں بہنیں، یہ دنیا کا دیکھا ہوا حال ہے، دیکھنے کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس ہے، فرنیچر کے اعتبار سے قطار ہیں، فریج ہیں، کولر ہیں، ڈی فریج ہیں، مسالہ پیسنے کے لیے ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے سارے مشینیں موجود ہیں، اور گھر کے آنگن میں دو تین گاڑیاں رکھی ہے، لیکن شوہر بیوی کے حقوق سے واقف نہیں، اس کو پائمال کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق سے واقف نہیں، اس کو پائمال کر رہی ہے۔ میری مائیں بہنیں، ایسے گھروں میں دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ 5 اسٹار ہے، لیکن ان گھر میں رہنے والے میاں بیوی کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے، تنگ آ چکے ہیں، ایک دوسرے سے اکتا چکے ہیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد 50-30 سال گزر جاتے ہیں اور آپس میں نباہ نہیں ہوتا اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ہم اپنی شادیوں کو بھی صحیح بنائیں، اور شادیوں سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرے، اپنے بہو کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے، بیٹیاں اپنی ساس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، ایک دوسرے کی خدمت کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس طریقے سے زندگی گزارے۔ انشاءاللہ یہ ایسا فارمولہ شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی رنجشیں ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک ختم ہو سکتی ہے، اور آج بھی مسلمانوں کا ہر گھر جنت کا ایک نمونہ بن سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں تیرے حقوق بھی معلوم نہیں ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی معلوم نہیں ہیں، قرآن تیری کتاب ہے اس کے حقوق بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اے اللہ اپنے ماں باپ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس کے حقوق بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ اولاد جیسی بہترین دولت عطا فرمائی، اے اللہ اس کے حقوق ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں دے کر عظیم انعام و احسان فرمایا، اے اللہ ہمیں اس کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ بندے ہونے کے ناطے آپ کے حقوق کو جاننے کی، آپ کے نبی کے حقوق کو جاننے کی، ماں باپ کے حقوق کو جاننے کی، اولاد کے حقوق کو جاننے کی، بھائی بہنوں کے حقوق کو جاننے کی، رشتہ داروں کے حقوق کو جاننے کی
اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اور اس حقوق کو جاننے کے بعد اس حقوق کو پورا کرنے کا جذبہ نصیب فرما، اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو معاف کرنے کا، اور دوسروں پر جو ہمارے حقوق ہیں ان کو معاف کرنے کا، اور اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ میاں بیویوں میں آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ جہاں پر جھگڑے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اے اللہ ان ساری چیزوں کو ختم فرما، آپس میں ایک دوسرے میں محبت، اے اللہ الفت، ہمدردی، غمخواری نصیب فرما، اے اللہ جتنی بیٹیاں شادی کے عمر کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ نصیب فرما، اے اللہ جتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آ چکے ہیں اے اللہ ان کے درمیان محبت اور محبت عطا فرما، جہاں نا اتفاقی اور ناچاقی ہیں، معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، کریم آقا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا آپ کا کام ہے، اپنے فضل سے ان کو جوڑ دیجئے، اے اللہ جہاں کہیں نا اتفاقیاں ہیں، روزانہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہیں، اے اللہ دونوں کے دل کو پلٹ دے، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت، ہمدردی اور غمخواری پیدا فرما، اے اللہ عورت کو اپنے شوہر کے حقوق پہچان کر ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، مرد کو اپنی عورت کے حقوق پہچان کر ان پر محبت اور شفقت کے ساتھ اے اللہ معافی اور عفو درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اولاد صالحہ عطا فرما، ہماری اولاد کی تربیت کا ہمیں بہترین اہتمام نصیب فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بے معاش کو بہترین معاش نصیب فرما، تنگ دست کو اے اللہ رزق حلال اور طیب نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو رزق حلال اور طیب نصیب فرما، رزق حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما، جتنی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما، اور جتنے شر سے پناہ چاہیے ہمیں بھی اس سے پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک مسلمان مرد اور ایک ایک مسلمان عورت کی مغفرت فرما، اے اللہ بے نمازیوں کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ فرائض نہ ادا کرنے والے کو فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، گناہوں میں لگے ہوئے کو ہر گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما اور آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور اللہ آئندہ تمام مہلک مودی بیماریوں سے حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جتنے خیر ہیں عطا فرما، جتنے شروع اور فتح ہیں اس سے حفاظت فرما، اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، دین کو سیکھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے شرمی اور بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما، شرم و حیا والے اخلاق اور شرم و حیا والا لباس اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں عطا فرما، بے شرمی اور بے حیائی والی کیفیت کو ختم فرما، بے شرمی اور بے حیائی والے لباس سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ کون کس پریشانی میں مبتلا ہے، کون کس حاجت کو لے کر آپ کے دربار میں آئی ہیں، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر ایک کی اے اللہ امیدوں کو بارآور فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔